بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست۔ لیکن کیا یہی اثرات پائسس کے لیے بھی ہوتے ہیں سارستی کے یا نہیں، اور کب شروع ہوگی کب ختم ہوگی؟ مون سائن پائسس کی میں بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ مون سائن، جن کا مون سائن پائسس ہے، ان کے لیے سارستی کب شروع ہوگی؟ تو اس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں پائسس کی سارستی کی۔ جن کا مون سائن پائسس ہے ان کی سارستی 29 اپریل 2022 کو شروع ہو چکی۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارستی کیا چیز ہے۔ سارستی سیٹرن جو ہے وہ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہر زوڈیک سائن میں گزارتا ہے۔ تقریباً 7.5 سال اس طرح سے پورے ہوتے ہیں، تو ایک سائن میں تقریباً 7.5 سال کا عرصہ، 2.5 سال کا عرصہ گزارتا ہے، لیکن 2.5 سال کے 3 دور ہوتے ہیں، اس طرح سے 7.5 سال بنتے ہیں۔ سیٹرن کو 30 سال میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے سیٹرن۔ اس طرح سیٹرن ہر زوڈیک سائن میں تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزارتا ہے۔ برج حوت کی اگر ہم بات کریں، پائسس کی بات کریں، مون سائن پائسس کی بات کریں، تو حاکم ستارہ مشتری ہے یعنی جوپیٹر ہے، اور سارستی جو ہے وہ زحل یعنی سیٹرن کی ہے۔ اب جوپیٹر اور سیٹرن دونوں ہی روحانیت اور راہ راست کی جانب مائل کرنے والے ستارے ہیں، یعنی آپ کو سیدھے راستے پر لے جانے والے ستارے ہیں دونوں۔ اس طرح زوڈیک سائن خود کو باہر کی دنیا سے خود کو الگ تھلگ محسوس کرتا ہے۔ اس دوران زندگی کی حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سیٹرن آپ کو فینٹیسی میں نہیں رکھتا، بلکہ زندگی کی ریئلٹی کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ حقیقت یہ ہے جسے آپ نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا تھا، سمجھا نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے جسے آپ ابھی تک نہیں سمجھے تھے۔ اب ہم مون سائن پائسس کی بات کریں تو معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ پائسس ایکویریس پر سارستی ہو، ایریز پر سارستی ہو، یا لیو پر ہو، کسی پہ بھی ہو، وہ الگ کہانی ہوتی ہے۔ لیکن جب پائسس کے اوپر سارستی کی بات کرتے ہیں تو یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیوں؟ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ، پائسس کا حاکم ستارہ جوپیٹر ہے، یعنی مشتری ہے۔ مشتری روحانیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملہ تھوڑا الگ ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور یاد ہونا بھی چاہیے کہ پائسس خود بذات خود ایک روحانی برج ہے۔ اکثر بڑے بڑے اولیاء کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین بھی اسی برج سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں سارستی میں روحانیت کا مقابلہ روحانیت سے ہے، کیونکہ سیٹرن بھی ایک روحانی برج ہے، روحانی ستارہ ہے، اور جوپیٹر جو یعنی کہ پائسس کا اپنا حاکم ستارہ ہے وہ بھی روحانیت، تو یعنی روحانیت بمقابلہ روحانیت ہے۔ ایک طرف پائسس کی روحانیت تو دوسری طرف سیٹرن کی روحانیت ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ کوئی تصادم کی کیفیت نہیں آئے گی، کوئی کنفلکٹ نہیں ہوگا۔ ایک کی روحانیت دوسرے کی روحانیت میں ضم ہوگی، جس کے نتائج بالآخر اچھے ہی ملیں گے، پازیٹیو ہی ملیں گے۔ اب ہم یہ بات کریں کہ پہلا جو 2.5 سالہ دور ہے، اس میں اب یہ جو روحانیت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو سارستی ہے، پائسس پہ جو سارستی ہے، یہ قدرتی طور پر، نیچرلی طور پر آپ کو روحانیت کی جانب، مذہب کی جانب مائل کرے گی۔ یعنی اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں گے، ذکر و اذکار نہیں کرتے تھے تو ذکر و اذکار کرنا شروع ہو جائیں گے، زیارتوں پہ نہیں جاتے تو زیارتوں پہ جانا شروع ہو جائیں گے، مزارات پہ جانا وغیرہ وغیرہ۔ مذہبی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے، انسانیت کی خدمت جیسے کام کریں گے، صدقہ خیرات والے کام کریں گے۔ یہ ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ آپ کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ جو چیز ہم دوسرے زوڈیک سائن کو سارستی، یہی سارستی کا حل ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں صدقہ دے دو، یہ مشکل ٹل جائے گی۔ کوئی بلا آئی ہوئی ہے آپ پر، کوئی پرابلم آئی ہے، آپ صدقہ کرو، خیرات کرو، نماز پڑھو۔ یہ ہمیں بولنا پڑتا ہے دوسرے زوڈیک سائنس کو، ایکویریس کو، ایریز کو، لیو کو، کیپریکون کو، ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ آپ یہ کام کر لو
تو آپ کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن قدرتی طور پر پائسس کے اندر خود سے یہ چیز کریٹ ہوگی، جنریٹ ہوگی، پیدا ہوگی، اور جب وہ آٹومیٹکلی ان کا دماغ، ان کا دل مذہب کی جانب مائل ہوگا، ان کے مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پائسس پر اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر فضل و کرم ہے. کوئی روحانی ہاتھ جو ہے وہ پائسس کے اوپر ہے، تو کچھ تو خاص ہے پائسس کے اندر کہ جس کی وجہ سے ان کے مسئلے مسائل ایک لیول تک بڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ حل ہو جاتے ہیں. پہلے 2.5 سالہ دور میں کیا ہوگا؟ پہلے 2.5 سالہ دور میں آپ کا رجحان مذہب کی جانب بہت بڑھ جائے گا. مذہبی جگہوں کی زیارت کریں گے، خوب ذکر و اذکار بھی کریں گے، لیکن اس دوران اخراجات بھی بڑھیں گے. جاب کی تبدیلی ہو سکتی ہے، صحت کی خرابی ہو سکتی ہے، رشتوں میں مسئلے مسائل آ سکتے ہیں، اور نیند کی کمی یہ بہت بڑا سمپٹم ہوتا ہے پہلی سارستی کا. پہلے 2.5 سالہ دور میں نیند کی بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. اچھا، دوسرا جو 2.5 سالہ دور آئے گا، اس دوران روحانیت میں دلچسپی مزید بڑھ جائے گی، اور انسانیت کی خدمت کے خوب کام کریں گے، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بہت زیادہ نرم مزاج بن جائیں گے، بہت ہمبل ہو جائیں گے. اور یہی پائسس کا اصل ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ حقیقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، یعنی کہ پائسس کی اصلی جو شکل ہے وہ باہر آئے گی، وہ کھل کے باہر آئے گی. یعنی پائسس کی جو اپنی نیچر ہے وہ نرم مزاج ہے اور بہت ہمبل ہے، وہی چیز کھل کے سامنے آئے گی. اس دوران شادی کے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو بولنا ہے وہ بہت زیادہ کہیں نہ کہیں پرابلم کر سکتا ہے. تیسرے 2.5 سالہ دور کی بات کریں تو سیٹرن جو ہے وہ ایریز میں ٹرانزٹ کرے گا. اب ایریز کا حاکم ستارہ ہے مارس. اب دیکھیے یہاں پہ مارس اور سیٹرن دونوں ایک دوسرے کے مخالف ستارے ہیں، دونوں دشمن ستارے. آٹومیٹکلی قدرت کی طرف سے ماحول ایسا بن جائے گا کہ آپ کے مسائل اپنے آپ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بخار ہو رہا ہے، آپ پیناڈول کھا لو، آپ کا علاج ہو جائے گا. اس طرح سے جب کوئی پرابلم آتی ہے، اور تو یہ حدیث بھی ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو تم اللہ کی طرف رجوع کرو. تو پائسس تو نیچرلی طور پر اللہ کی طرف اپنے آپ سے ہی رجوع کر رہے ہیں، اپنے آپ ہی. یعنی کوئی بولے گا نہیں کہ تم نماز پڑھو یا تم دعا کرو، وہ اپنے آپ ہی اس جانب مائل ہو جائیں گے، قدرت کی جانب، اللہ کی جانب، روحانیت کی جانب خود بخود مائل ہو جائیں گے. قدرتی طور پر صورتحال ستاروں کی کچھ ایسی ہے کہ برج حوت اس سارستی میں بہت زیادہ مذہبی ہو جائیں گے، وظائف پڑھیں گے، زیارتیں کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے. جو سارستی کا علاج ہے، سارستی کا علاج کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کو اپنا دھیان مذہب کی جانب بڑھانا ہے. یہ لوگوں کو بڑھانا پڑتا ہے یا نیچرلی بڑھ رہا ہے. جس طرح بخار کا علاج پیناڈول ہے، اسی طرح سارستی کا سے نکلنے کا اور سارستی کے برے اثرات سے بچنے کا واحد راستہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ دوسرے ستاروں والوں کو بتانی پڑتی ہیں. یہاں پائسز اپنے آپ ہی ان چیزوں کی جانب مائل ہو جائیں گے. تو یوں بہت زیادہ پائسز کو اس سارستی سے نقصان نہیں ہونے جا رہا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اور پائسز کی سارستی سے لے کر جتنی غلط فہمیاں ہیں اور جتنی الٹی سیدھی باتیں بہت سارے یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ کر رہے ہیں. خاص طور پر ایک چینل جس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ عوام کو مسلسل گمراہ کر رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ جو چینل اس سال 2018 سے آپ کی خدمت میں پریڈکشنز پیش کرتا آیا ہے. لیکن ابھی کچھ حال ہی میں کچھ ایسے فیک چینلز کھل گئے ہیں. وہ تھم نیل تو بڑا اچھا سا بناتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، جھوٹ بیان کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ خود ایسٹرولوجر بھی نہیں ہوتے، وہ ادھر ادھر سے کہیں سے پڑھ کے، میگزین سے پڑھ کے، ویب سائٹوں سے پڑھ کے وہ جو ہے عوام کو خوب چونا لگا رہے ہیں. تو بڑے جو ایسٹرولوجر ہیں ان میں ہمایوں محبوب صاحب جنہوں نے حال ہی میں اپنا یوٹیوب چینل کو لانچ کیا ہے. اس کے علاوہ ایسٹرو جیمز ہیں، وہ اوتھینٹک ہے. سامیہ خان صاحبہ ہیں، وہ اوتھینٹک ہے. اور رضا جاوا صاحب ہیں. اس کے علاوہ حیدر جعفری صاحب ہیں، ایک یو ٹی وی ہے. تو یہ اوتھینٹک نام ہے، مستند نام ہے کہ یہ جو ہے غلط انفارمیشن نہیں دیں گے اپنی عوام کو. لیکن ایک چینل ایسا ہے کہ جو عوام کو مسلسل گمراہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. میگزین سے پڑھ کے، رسالوں سے پڑھ کے، ویب سائٹوں سے پڑھ کر عوام ایک ویڈیو بنا کے پیش کر دیتا ہے. تو جو باقاعدہ کوئی ایسٹرولوجر بھی نہیں ہے، اس کی باتوں سے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے.
تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں اور ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ کریں. آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی انفارمیشن لیں درست لیں اور اوتھینٹک یوٹیوب چینل سے رجوع کریں. اس ٹائم میں جب میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا تو یہی بڑے بڑے نام اور گنے چنے نام تھے ایسٹرولوجی. اب تو ہر بندہ ہی ایسٹرولوجی کے نام سے چینل بنا کے بیٹھا ہے. تو جو ہے ایسے جو لوگ ہیں ان سے ہوشیار رہیے، اور وہ بس عوام کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں. نام میں نہیں لینا چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس چینل کی بات کر رہا ہوں. آپ کا جو بھی سوال ہو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور میرے پاس وقت ہوا تو میں آپ کو ضرور آپ کے سوال کا جواب دوں گا. عدنان احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. عدنان احمد ایسٹرولوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں پائسس کی ساڑھستی کے بارے میں، کہ پائسس کی ساڑھستی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور اس وقت پائسس کی ساڑھستی کی کیا اپڈیٹ ہے. تو اگر ہم بات کریں اس وقت ساڑھستی کی، تو وہ اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر کر رہی ہے اور اس وقت جو مصیبت بنی ہوئی ہے وہ برج دلو کے لیے، ایکویریس کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، اور ایکویریس کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اس ساڑھستی نے. لیکن کیا یہی اثرات پائسس کے لیے بھی ہوتے ہیں ساڑھستی کے یا نہیں، اور کب شروع ہوگی کب ختم ہوگی؟ مون سائن پائسس کی میں بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا، مون سائن جن کا مون سائن پائسس ہے ان کے لیے ساڑھستی کب شروع ہوگی. تو اس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں. دوستو بات کرتے ہیں پائسس کی ساڑھستی کی. جن کا مون سائن پائسس ہے ان کی ساڑھستی 29 اپریل 2022 کو شروع ہو چکی ہے. جی ہاں، 29 اپریل 2022 کو پائسس مون سائن کی ساڑھستی شروع ہو چکی ہے، جس کا اختتام اکتوبر 2029 میں ہو جائے گا. یعنی تقریباً 7.5 سال یہ ساڑھستی آپ کے سر پر منڈلاتی رہے گی. اب اس جو سیٹن کی یہ جو ساڑھستی ہے، زحل کی ساڑھستی جس کو شنی کی ساڑھستی کہتے ہیں، یہ پائسس کو کس طرح سے متاثر کرے گی، یہ ہمارا موضوع ہے اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے مون سائن پائسس کے اوپر یہ جو سیٹن کی ساڑھستی ہے، یہی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سیٹن، پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ساڑھستی کیا چیز ہے. سیٹن جو ہے وہ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہر زوڈیک سائن میں گزارتا ہے. تقریباً 7.5 سال اس طرح سے پورے ہوتے ہیں. تو ایک سائن میں تقریباً 7.5 سال کا عرصہ، 2.5 سال کا عرصہ گزارتا ہے، لیکن 2.5 سال کے 3 دور ہوتے ہیں. اس طرح سے 7.5 سال بنتے ہیں. سیٹن کو 30 سال میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے سیٹن. اس طرح سیٹن ہر زوڈیک سائن میں تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزارتا ہے. برج حوت کی اگر ہم بات